قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ لوگوں کو ایسے خوش رکھے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہترین نئے بیان کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، جسے سن کر ہم سب کو بھی سبق ملے گا۔ چلیے دوستو، اس بیان کو ہم سب مل کر سنتے ہیں۔ انشاءاللہ اس بیان کو سننے سے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ والد پر آئیے، والد کے حقوق کیا ہے؟ رسالت امام علیہ السلام کا فرمان امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ جامع ترمذی جلد اول میں لائے ہیں۔ فرمایا، اے شخص، اگر تو یہ بات سمجھتا ہے کہ مجھ سے میرا اللہ کا تعلق کیسا ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے یا اللہ مجھ سے ناراض ہے، تو موت سے پہلے معلوم کرنا چاہتا ہے، مرنے سے پہلے اطلاع پانا چاہتا ہے کہ اللہ راضی یا اللہ ناراض، حضور پاک نے فرمایا، رضا الربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد۔ اپنا اور اپنے ابا کے ریلیشن کو دیکھ، اپنے اور اپنے ابو کے تعلق کو دیکھ، اپنے اور اپنے والد کے معاملے کو دیکھ۔ اگر تیرا والد تیرے معاملات سے خوش ہے، تیرا اللہ تجھ سے خوش ہے، تیرا والد تجھ سے ناراض ہے، تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ رسالت میں آپ کی تعلیمات میں ہمیں ملتا ہے کہ ہم والد کے ساتھ کے معاملات کیا رکھیں۔ اور میرے دوستو، میں اس ماں باپ کے حقوق پر ایک بات مزید بھی کرتا ہوں۔ صرف حق کی بات بھی نہیں ہے کہ ماں باپ کو ان کا حق دے دو، عزت کرو، احترام کرو، کچھ کمائی دے دو، بس ٹھیک ہے، صرف یہاں تک نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم سورۃ بنی اسرائیل اس سے بڑھ کے اللہ کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن کریم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جوانی میں، بڑھاپے میں بولنے کے انداز کی ترتیب، وے آف ٹاکنگ، گفتگو کا طرز، رسالت مآب علیہ السلام کی زبان سے جو قرآن کریم اترا، رب کریم نے آپ کو اور مجھے تعلیمات دے کر بتایا کہ اپنے ماں کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ کیسا رہنا ہے۔ میرے دوستو، یہ قرآن کریم کی سورت نمبر 17 سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 پڑھنے لگا ہو، رب کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَقَضَى، اللہ نے ڈیسیژن کر دیا، فیصلہ لے لیا ہے، اللہ تعبدوا الا اياه، تمہیں توحید ماننی ہوگی، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہوگا، جبین نیاز کو رب کریم کے سامنے صرف جھکانا ہوگا، کسی اور جگہ تمہارا سر نہ جھکے، کسی اور جگہ تم شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤ، توحید کی امانت کو سینوں میں موجزن رکھ لو۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، صرف اللہ کی عبادت۔ سنو فیصلہ باد کے غیوروں، جب بھی قرآن میں توحید کا ذکر آتا ہے، ساتھ رسالت کا ذکر رب کریم فرماتے ہیں، رب کا ذکر آتا ہے، نبوت کا ذکر آتا ہے، خدائی کے بعد مصطفائی کی بات کرنا قرآن کریم کا طرز استدلال ہے۔ پر یہ آیت وحید العصر والزمان وہ مقام ہے جہاں پہ رب نے توحید کے بعد نبوت کی بات نہیں کی، خدائی کے بعد مصطفائی کی بات نہیں کی، اگرچہ اللہ کے بعد رتبہ پیغمبر کا ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہے، لیکن ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کی عزت، ماں باپ کے معاملات کو تمہیں اور مجھے سمجھانے کے لیے رب نے توحید کے بعد ماں کے حقوق، باپ کے حقوق بتائے۔ فرمایا اللہ ایاہ، عبادت اللہ کی ہے، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ یہاں رسالت کا لفظ نہیں ہے، اگرچہ اللہ کے بعد نبوت کا مسئلہ ہے، اللہ کے بعد رسول اللہ کا ایمان ہمیں ہمارے اوپر لازم ہے، ماشاءاللہ، لیکن اس موقع پہ جہاں ماں باپ کی بات آتی ہے،
رب توحید کے بعد ماں باپ کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا ایک موقع اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وَاشْكُرُوا لِي وَلِوَالِدَيْكَ، فرمایا میرا شکر ادا کرو اور ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ میرے دوستو وجہ کیا ہے کہ ماں باپ کو رب توحید کے بعد لے کر آ رہے ہیں؟ تو میرے دوستو حدیث پاک نے بتایا کہ اپنے ماں باپ سے تعلق دیکھ، وہ تجھ سے راضی تو رب راضی، وہ ناراض تو رب ناراض، یہ حقوق میں داخل ہے۔ اچھا میں کہہ رہا تھا صرف حق نہیں ہے، کچھ آگے بھی ہے، وہ یہ لفظ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کا مادہ حسن ہے۔ حسن کسے کہتے ہیں؟ آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ حسن کا معنی بدصورتی نہیں ہے، خوبصورتی ہے۔ حسن حسین، حسین جمیل، یہ جو ہم جملے کہتے ہیں یہ خوبصورت پر ججتے ہیں کہ حسن و جمال ہے، حسین ہے، حسن ہے، پیارا ہے، خوبصورت ہے۔ تو رب فرمانا چاہتے ہیں صرف حقوق والا تعلق نہیں رکھنا، ماں باپ سے تعلق ایسا ہو جسے کہا جائے حسین تعلق ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور احسان کا لفظ ہے، خالی حسن بھی نہیں ہے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ حق بنے پھر دو، اسے احسان کہتے ہیں کہ حق نہ بنے پھر بھی دو۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ حق بنے تب خدمت کرو، وہ تو حقوق کی ادائیگی ہے۔ نہیں نہیں، رب کریم جو بتانا چاہ رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تو حقوق کی بات کرتا ہے، رب ماں باپ پہ احسان کی بات کرتا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اچھا وہ احسان کیا ہے؟ احسان کی ترتیبیں کیا ہے؟ رب کریم اس بات کی تشریح خود فرماتا ہے، دلالت اللفظ نہیں ہے، یہ عبارت النص ہے، قرآن کریم کا متن ہے۔ فرماتے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ تیرے ماں باپ جوان تھے تو بچہ تھا، ٹھیک ہو گیا، تو نے جیسے کیسے تیسے گزار لیا، لیکن اب تیری جوانی آئی، ماں باپ پہ بڑھاپا آیا، تیرے ہاتھ میں قوت آئی، ان کے ہاتھوں میں لرزہ آیا، تیرے کان کی سنوائی بڑھی، ان کی کمزور ہوئی، تیری بینائی تکڑی ہوئی، ان کی آنکھوں پر چشمہ لگا، اب ذرا بریک لگا کر بات کرنے کا انداز سیکھ، اب غصے کی بریکیں لگا۔ اما یبلغن عندک الکبر، جب تو نے ان پر بڑھاپے کے اثرات دیکھے ہیں، ضعف کی نشانیاں دیکھی ہیں کہ اب ماں باپ کے ساتھ معاملہ میرا کیسے، فرمایا وہ دونوں، یا ان میں سے کسی ایک کی بچپن میں یوں شادی ہوئی کہ ماں چھوٹی اور باپ بڑا، یا باپ چھوٹا اور ماں بڑی، کچھ بھی ہو، او کلاہما یا احدہما، دونوں یا ان میں ایک بڑھاپے کو پہنچ گیا، پھر تیری بات کا انداز کیا ہوگا؟ فلا تقل لہما اف، تیری جوانی اپنی جگہ، لیکن ماں باپ کے سامنے اف نہ کہنا۔ اس اف کا مطلب کیا ہے؟ یہ اف اردو والا نہیں ہے، اف چیز میں درد ہو گیا، اف تھک گیا ہوں، یہ وہ اف نہیں ہے، یہ اف قرآنی اصطلاح ہے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اف کا معنی ہے بیزاری، اف کا معنی ہے آنکھیں چرانا، اف کا معنی ہے ماں باپ کے حقوق کھا جانا۔ فرمایا فلا تقل لہما اف، تیرے کردار سے ماں باپ سے بیزاری نہ جھلکے، ان سے ہٹنا نہ ہو، ان سے آنکھیں چرانا نہیں ہے، ان سے معاملہ ختم نہیں کرنا۔ فلا تقل لہما اف۔ اچھا وہ غصہ کر جائیں، بظاہر میں سمجھوں بات غلط ہے تو سمجھاؤں کیسے، کس طرح کہوں؟ ابو تو غلط ہے، یا کہوں ابا جی میں یوں سمجھاؤں؟ تو قرآن کہتا ہے فلا تنہرہما، تیری گفتگو میں یوں نہ ہو کہ تو اپنے باپ کو جھڑک کے بات کر رہا ہے، اپنی ماں سے غصے میں بول رہا ہے۔ فلا تنہرہما، اللہ جب غصے میں بات نہیں کرنی، بیزاری بھی نہیں کرنی تو کرو کیا؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، قول کریم اختیار کرنا۔ قول کریم کیا ہے؟ کریم کرم سے نکلا ہے۔ کرم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دکان پہ گئے، یہ کپڑا کتنے کا ہے؟ اتنے پیسے کا ہے، اتنا دے دیا، یہ حق ہے۔ اس سے بھی کم دے رہا ہے دکاندار، کیوں؟ کہ تو میری مسجد کا امام صاحب ہے، تو ہمارا مولوی صاحب ہے، تو ہمارا بزرگ ہے، چل تیرے ساتھ میں رعایت کر، کنسیشن، مہربانی کر رہا ہوں۔ مہربانی حق نہیں ہوتا، مہربانی کسی وجہ سے ہوتی ہے، مہربانی ریزیبل ہے،
کوئی وجوہات کی بنیاد پہ ہے، ایسے نہیں ہوتی. تو مہربانی میں حق نہیں بنتا، لیکن پھر بھی دے دیتے ہیں. حق نہیں ہے پھر بھی دے دیا، یہ مہربانی ہے. قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. یہ نہ دیکھنا کہ ماں باپ کے ساتھ میں نے حقوق سیدھے کیے ہیں، حق نہ بھی بنے تو قول کریم مہربانی کے انداز میں گفتگو کرنا، مہربانی کے انداز میں. اور میں نوجوانوں تمہیں کہتا ہوں، ماں باپ کبھی جھڑکنے پہ آ جائیں نا، یا شادی ہو جانے کے بعد ماں باپ کبھی غصہ کر لیں، تو وہ غصہ نہیں کرتے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بدل تو نہیں گیا، وہ چیک کرتے ہیں. اور تم نے اس امتحان میں اگر ناکام ہو گئے تو پھر کیا دعائیں لوگے ماں باپ کی؟ دعائیں کرائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں. جیسے دعائیں پڑھی نہیں جاتی، دعائیں مانگی جاتی ہیں، ویسے دعائیں کرائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں. کیا تو نے دعا میں کیا؟ میرے دوستو، اس لیے بات وہ جو بات آپ کے دل میں دوسرے کا احساس پیدا کر دے. ہمارے ایک دوست ہے، وہ ایک کمپنی کے باس ہیں، ان کے انٹرویو لینے کی ترتیب اپنی ہے. بندہ آیا، کیا کوالیفیکیشن ہے، سی وی دکھائیں، یہ دکھائیں، وہ دکھائیں، یہ جو نارمل روٹین ہے ان کی یہ نہیں ہے. وہ مختلف انداز پہ امتحان میں بندے کے انٹرویو لے لیتے ہیں. مثلاً کوئی ایک بندہ ہے، وہ آ کر بیٹھ گیا، سر میں انٹرویو کے لیے، جی بیٹھ جائیے. ابھی اس کے پاس جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ ساری موجود ہے، وہ فائل اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. ایک بندہ آ گیا ہے، وہ ڈیلیوری والا جو گھر میں آ کر چیزیں پہنچاتا ہے، اس نے آ کر کہا سر یہ کھانا لے لو، یہ چائے لے لو، یہ برگر لے لو، یہ پیزا لے لو، جو بھی اس ڈیلیوری کے لیے آرڈر دیا تھا وہ آ گیا. اس نے کہا 2 گھنٹے لیٹ ہو گیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ نہیں لیتے تیری، جا دفع ہو جا، میں ابھی جا کر تیرے آفس میں شکایت لگا رہا ہوں کہ تم یوں غلط کر دو. وہ کہتے ہیں سر اللہ کے لیے پیسے مجھ سے لے لیں اپنے، لیکن شکایت نہ لگائیں، میری آدھی سیلری کٹ جائے گی. نہیں میں تو شکایت، جا ایسی تیز، اس پہ خواہ پہ چڑھائی کر دے. اور جب وہ پریشان ہوا تو کہا جا دفع ہو جا، اٹھ جا. اب جب اسے بھگایا نا تو یہ انٹرویو والا کوئی تو ریئیکٹ کرے گا نا، کچھ تو بولے گا. اگر یہ کہتے جی بالکل لوگ ہیں ہی ایسے، تو اس نے سمجھ جانا ہے کہ اس کے دل میں دوسرے کا احساس کتنا ہے. ایک بندہ انٹرویو دینے گیا تو وہ بیٹھے ہو تو وہ اٹھ پڑا،